أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 32. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو. اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. Say, obey Allah and Messenger, but if they turn away, then indeed Allah does not like the disbelievers. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی سخت بات کہی ہے، اور اس میں مومن اور کافر کا فرق بتایا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اطیعوا. اطاعت ورڈ آپ نے سنا ہوگا. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینس، بات ماننا. اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو. والرسول، اور رسول کی بات مانو. اور اگر یہ مان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. یہاں آپ دیکھیے بات بتائی جاتی ہے، بار بار بتائی جاتی ہے، لیکن انسان ایگو میں آ کر کے بس بالکل اس کی اپوزٹ کرتا ہے. برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں خدا اور رسول کی جگہ نہیں ہے. اپنا ایگو خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایروگنس، تکبر. اور وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں مانتے، کیا کر لو گے. تو وہ جو ایسا کرتے ہیں وہ بتانے والے کو چیلنج نہیں کرتے، وہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں کہ کر لو، کیا کرو گے. اور دوسری بات کیا کہی؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے، منہ موڑ کے چل دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ ہاں بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ اٹھ کے چل دیے. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اٹھ کے چل دیے. اس کا مطلب اسی کو کہتے ہیں منہ موڑ کے چلے جانا. تولوا، منہ موڑ کے چل دیے، نہیں مانا. تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا، لائک نہیں کرتا. اس آیت میں بالکل کلیئر کٹ بتایا گیا کہ مسلمان تو اللہ کی بات مانتا ہے اور اسے اللہ محبت کرتا ہے، اور کافر اللہ کی بات نہیں مانتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور رسول کی بات نہ مانے. اب اس آیت کے آئینے میں دیکھ لیجئے ہمارے سوسائٹی میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. اسی حدیث، اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا. بخاری کی حدیث ہے 7290.
7,280 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کا راستہ تو میرے سے ہو کے گزرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اگر کوئی جانا چاہے تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے کہ محبت وہی ایکسیپٹیبل ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو اوبیڈینس کے ساتھ ہو، جو بات ماننے کے ساتھ ہو۔ بغیر آپ نے دنیا میں کہیں بھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کو فلاں سے محبت تھی اور اس نے اس کی بات نہیں مانی، ایسا سنا ہے کہیں؟ نہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے یا لڑکے کو لڑکی سے، وہ گھر بار سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ محبت یہ ہوتی ہے، یہ جھوٹی محبت ہے کہ ہے بھی اور بات بھی نہیں مانتے، ایسا نہیں ہوتا، یہ جھوٹا ہے۔ حضرت ثوبان ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، تو میں جب آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ذکرت موتی و موتک، میں جب یہ یاد کرتا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، اور وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ فِي الْجَنَّةِ، اور آپ نبیوں کے ساتھ اوپر جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ تو یہ سوچ کر کے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت اتری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ انہوں نے کیا چیز بتائی تھی؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آیت کیا اتری؟ اطاعت، اوبیڈینس، کہ اگر تمہاری واقعی محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، اور مانو گے تو تم انشاءاللہ اللہ کے رسول کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، تمام نبیوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، شہیدوں اور صدیق اور صحابہ کرام سب کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول ضرور ہم سے محبت کریں گے، نہیں مانتا ہوں تو خدا اور اس کے رسول کی نظر میں میں کافر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ پوری قوم کو دیکھیں، 98%، 98% لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کیا مسلمان ہیں؟ 100 میں سے 98 لوگ، اب دیکھیے مسجد خالی ہے نا، کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی اور رسول کی بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔